لیکن میں جس بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ تو یقیناً صدیوں سے ہو رہا، اور پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد منانا، اس میلاد منانے کے جواز پر ہمارے علماء برسوں سے دلیلیں دے رہے ہیں، اور اس بات پر بارہا ایک ہی طرح کے اعتراضات اور پھر بار بار علماء کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے، جو اس بات پر لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، یہ محبتوں کا انداز ہے، یہ سرکار سے عقیدتوں کا طریقہ کار ہے۔ پھر سامنے والا مختلف قسم کی ہیلے بہانے کر کے غیر شرعی امور کی نشاندہی کر کے یہ بتاتا تھا کہ یہ جو غیر شرعی کام ہے اس کی وجہ سے ہم میلاد کے خلاف ہیں، یہ جو فلاں عورتیں میلاد میں آتی ہیں اس کی وجہ کے خلاف ہیں، یہ جو تم لنگر کی بے حرمتی کرتے ہو اس کی وجہ سے ہم میلاد کے خلاف ہیں، یہ جو تم پیارے آقا علیہ السلام سے محبت کے نام پر صرف سال میں ایک بار ہی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہو اس کی وجہ سے ہم میلاد کے خلاف ہیں۔ تو اللہ کے وجہ سے ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں علماء کی بھرپور کمپین چلی ہے اس معاملے پر، اور خاص ڈومینیٹ کر کے ان لوگوں کو کہ جو لنگر ضائع کرتے ہیں، جو میلاد میں خواتین کو لے کر آتے ہیں، میلاد کی تقدس پامال کرتے ہیں، ان کو سمجھایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا۔ پھر جہاں تک اپنی یہ کہہ لیجیے کہ سورس ہو اور اپنے ریسورسز کو استعمال کر کے اداروں سے بات کی گئی کہ ان مقامات پر کہ جہاں میلاد کا تقدس پامال ہوتا ہے ایسے لوگوں کو روکا جائے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ایک طبقہ میلاد سے روکنے والا ہے وہ باز آنے والا نہیں ہے، وہ اس بار کسی اور انداز سے، اگلی بار کسی اور انداز سے، اگلی بار کسی اور انداز سے، اور ہر ایک کے سامنے کسی اور انداز سے جیسا دیش بنا کر کے وہ میلاد سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں یہ صرف میلاد سے نہیں روکا جاتا، اور ایسا نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کے میلاد سے ہی یا میلاد شریف میں لگائے گئے لائٹوں سے یا لگائے گئے جلوسوں سے یا نکالے گئے جلوسوں سے لگائے گئے جھنڈوں سے یہ اعتراض ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری سازش ہے۔ اگر آپ توجہ کیجیے گا، میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، اور یہ میرے لیے سعادت ہے کہ حضرت کے سامنے بولنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں حضرت سے عرض کروں گا دستپستہ بغیر کسی مبالغہ آرائی کہ میں ان کا شاگرد بن جاؤں، یہ میرے لیے سعادت ہے، اور حضرت شاگرد سمجھ کر کے اگر کہیں میری غلطی ہو تو مجھے اس غلطی کی نشاندہی کرے، لیکن آپ لوگوں کی توجہ مجھے ضرور درکار ہے کہ جو میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم ہے۔ دیکھیے مسئلہ صرف میلاد مصطفیٰ کا نہیں ہے، اس پر تو ہمارے علماء کہہ چکے تھے یہ مستحب کام ہے، آپ کریں نہ کریں، کوئی جھنڈے نہ لگائے، ہم نے کب کہا اس پر کوئی حکم لگتا ہے؟ ہم نے کب کہا لائٹیں نہ لگانے والے کو ہم نے کبھی کافر مشرک یا بدعتی کہا ہو؟ کب ہم نے کہا جلوس میں نہ جانے والے پر کوئی حکم جرا لگتا ہے؟ ہم تو ان امور کو مستحب جانتے ہیں۔ پھر وہ تفصیلی بحث ہے کہ مستحب کون سے امور ہوتے ہیں، مباح کام بھی اچھی نیت کے ساتھ ثواب بن جاتا ہے، مستحب ہو جاتا ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسئلہ صرف حضور کے میلاد سے روکنے کا نہیں ہے، مسئلہ صرف 12 ربیع الاول کو عقیدت محبتوں کا خیرات پیش کرنے کا نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں یہ پوری سازش ہے، یہ پوری پلاننگ ہے۔ آپ مجھے بتائیے اتنا جدید دور اور علماء کے اتنے زبردست قسم کے دلائل، مناظروں میں ہمارے علماء نے بار بار مخالفین کو دھول چلائی، اس کے باوجود ہر بار دعا کرا کر وہی گزے ملے اعتراضات، صرف میلاد پر نہیں، علم غیب کو لے لیجیے، حضور کی نورانیت کو لے لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو لے لیجیے، پیارے محبوب علیہ السلام کی جو عصمت کا عقیدہ، عصمت انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اس عقیدے کو لے لیجیے، پیارے آقا علیہ السلام کی اور دیگر زاویوں سے جو عقیدتوں کا انداز سرکار کے غلاموں بناتے ہیں اور انداز کو لے لیجیے۔ یعنی گھما پھرا کر کبھی اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ جی فاتحہ کیسے کرنا چاہیے، تو ایک کہے گا جی سامنے رکھ کے نہیں کرنا چاہیے، جو سامنے رکھ کے فاتحہ کر رہا ہم وہ کھانا نہیں کھاتے جو سامنے رکھ کر کے، ایک کہتا ہے چلو پیچھے رکھ کے کر لو، ایک کہتا نہیں بھائی پیچھے رکھ کے بھی کرنے سے ہم نہیں مانتے، جس پر فاتحہ دی گئی اس کو نہیں مانتے، غیر اللہ کی نیاز ہے۔ اچھا پھر اس پر بحث چل گئی، اور سے پاک کی گیانوی آ رہی ہے اس کو بھی اس پہ بحث چلے گی، پھر خواجہ صاحب کی چھٹی آئے گی اس پر بحث چلے گی۔ میں کہتا ہوں پورے سال کے 12 مہینے قوم کو ان چیزوں میں الجھا کر کے رکھ دیا گیا ہے، نور بشر کا مسئلہ، غیب کا مسئلہ، حاضر ناظر کا مسئلہ، اختیارات کا مسئلہ، بس انہی چند مسائل میں امت کو ایسا الجھا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ آج ایک محلے کے اندر بلکہ ایک گھر کے اندر 4 بچے ہیں، 4 لڑکے ہیں، چاروں کے الگ الگ عقائد ہیں،
चारों के अलग अलग नजरियात हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अच्छा हुआ क्या इसके इस तनाजुर में, फिर आगे नुकसान क्या हुआ, मैं उधर जाना चाह रहा हूं कि वैसे तो ये कहा कि इन मसाइल पर उलमा गुफ्तगू कर चुके, मेरे आका आला हज़रत इमाम सुन्नत ने तकरीबन हर मसाइल पर इल्म के दरिया बहा दिए। हम अगर उस तरफ जाएं तो देखें ना, हमें तो, मैं बहुत माजरत के साथ अर्ज करूं, हमें तो आला हजरत को पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, हमने तो आला हजरत को भी पढ़ना नहीं चाहा। मुझे आज भी याद है, बचपने के दिन थे, मैं जमाने तालिब इल्मी था, तो मैं किसी जगह पर इमाम अहमद रज़ा खान कॉन्फ्रेंस हुई थी गुलशन इकबाल में, तो मैं वहां गया, मेरे बराबर में कोई बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे, मैं नहीं जानता कौन थे। तो जब आला हज़रत पे तकरीरें हो रही थी तो उन्होंने मेरे बाजू को दबाया, मुझे कहा शहजादे एक बात कहूं। मैंने कहा जी हुजूर। फरमाने लगे आज हमने आला हज़रत को ऐसे छोड़ दिया है कि मुझे डर लगता है कि आने वाले दौर में जो बदमजहब है ना, वो कहेंगे अहमद रज़ा खान तो हमारा था, तुम्हारा कौन था। यानी आला हज़रत के इल्मी कारनामे अरबों अजम में इमाम अहमद रज़ा खान की इल्म का और आपके कमालात का जो तूकी बोल रहा है, और अपनों ने जो इमाम अहमद रज़ा खान को या तो छेड़ दिया है या सिर्फ इमाम अहमद रज़ा खान को नाखा बना दिया है, नागो शायर बना दिया है। नतीजा ये निकला, कहते आने वाले वक्तों में मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो जैसे शाह अब्दुल कादिर बदायूनी, जैसे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, जैसे शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, और इन जैसी बड़ी बड़ी माया नाज हस्तियों के बारे में आज हमारे लोग नहीं जानते, और बावी कहते ये हमारे थे जिनकी तर्जमा कुरान में तरवीब करके तब्दीली करके लोगों के सामने पेश किया गया कि देखो इनका तर्जमा भी वही है जो थानवी साहब का है, इन्होंने भी वही तर्जमा किया है जो थानवी ने और मौदूदी ने किया है। तो इन लोगों को वहाबियों ने अपना पेशवा, अपना मुक्तदा, अपना बना बताया। और मैं आपसे अगर पूछूं ना तो कितने लोग ऐसे जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के बारे में जानते हैं, शाह अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कौन जानते हैं, कौन थे ये। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की सीने में कितनी हमें आगाही हासिल है। मैं नहीं कह रहा कि हर बंदा सबको पढ़ सकता है, लेकिन ये ट्रेनिंग के जरिए वो हस्तियां जो हमारी थी, वो हस्तियां जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसलक अहले सुन्नत का काम लिया है, उन हस्तियों के बारे में भी इस अंदाज से काम किया गया कि उनको जहनों से माफ कर दिया गया, और आज मुखालिफ कहते ये हमारे हैं, उनकी किताबों के हवाले अपने लिए रखे जाते हैं। बिल्कुल इसी तर्ज पर कहते अगर आज हमने अहमद रज़ा खान को अपनी कौम में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, अपनी कौम को, अपने बच्चों को इमाम अहमद रज़ा खान से रोशनास नहीं करवाया, तो कहते खाकम पठान वो वक्त दूर नहीं जब आने वाला कोई शख्स ये कहेगा कि अहमद रज़ा खान तुम्हारे थोड़ी थे, तो हमारे थे।